آج کا جو ہم بات کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایکچولی خوشی کیا ہے، کہ وی آر ان سرچ آف ہیپینس. اور ہیپینس کا لفظ تو میں ڈھونڈتا رہا اس کا اردو ترجمہ کیا ہے، تو اردو میں دیکھا تو اس کا خوشی آیا، مگر انگلش میں دیکھا تو خوشی کے علاوہ، ہیپینس کے علاوہ ایک لفظ جوائے بھی ہے، پھر پلیجر بھی ہے. اب اردو میں اس کا کوئی ٹرانسلیشن نہیں ہے. جوائے اور پلیجر تینوں ایک ہی ہیں، خوشی یا حقیقی خوشی یا بہت خوشی، واٹ ایور یو میں سے. تو اس لیے اس کی جو ہے نا تعریف کرنا ذرا مشکل ہے، پر پھر بھی کچھ نہ کچھ جو لوگ کہتے ہیں کہ کیا ہے بھئی، ہیپینس کو عام طور پہ ڈیفائن کرتے ہیں کہ ایک ایسی انسانی کیفیت، یعنی آپ یوں سمجھیے کہ ایک ایموشنل تجربہ ہے، جذباتی تجربہ ہے، اور یہ ایک ذہنی اسٹیٹ، مینٹل اسٹیٹ بھی ہے، ذہنی کیفیت بھی ہے. چونکہ ہم نے پہلے کئی بار ڈسکس کیا کہ کیسے تعلق ہے دل کا اور دماغ کا، یہ اس میں بھی نیورون ہے، یہ سوچتا ہے، یہ اس میں ایموشن زیادہ ہیں، اس کی الیکٹرو میگنیٹک فورس بہت زیادہ ہے، دل کی اس کی ریلیٹیولی کم ہے. تو یہ سارے ملا کے پھر خوشی کا تصور کچھ اس حوالے سے بھی دیکھ سکتے ہیں. تو یہ جو ہے تجربے ہوتے ہیں کیا انسان کو خوشی میں، کنٹینٹمنٹ ہوتی ہے، ایک پیس ہوتی ہے، ایک بلس ہوتا ہے. انگریزی کے الفاظ ہیں، میں اردو کے کیا ڈھونڈوں، مشکل لگتا ہے مجھے، کیونکہ ٹرانسلیشن اتنے اچھے اردو میں ملتے نہیں مجھے. تو میں نے اس لیے ان کو علیحدہ علیحدہ کر دیا. کنٹینٹمنٹ ہے، سیلف لیسنس ہے، فیلنگ آف لیٹ سے کلوز ٹو اللہ، سب سے بڑی جو ہے اسی میں خوشی ہوتی ہے، بہت بڑی خوشی ہے. فائنلی آدمی اسی خوشی میں جاتے ہیں کہ جب آدمی کسی دنیا سے چلا جاتا ہے تو آخر میں کیا کہتے ہیں کہ ریسٹ ان پیس، یہی الفاظ استعمال کرتے ہیں جب دعا کریں انا للہ و انا الیہ راجعون، ریسٹ ان پیس. تو یہ پیس ہے اندر، اگر دل کے اندر ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں صحیح معنوں میں تو وہ خوشی ہے. اب خوشی کے جو انگلش کی خوشی کی بات میں اب کرتا ہوں، ہیپینس، ان سرچ آف ہیپینس. تو ہیپینس کو یہ تینوں چار چیزیں بتائیں، اس میں اگر ہیپینس اینڈ جوائے کو تھوڑا سا کمپیریزن کریں، اس کا مقابلہ کریں، تو ہیپینس کو یوں کہہ دیے کہ ایک ملٹی سٹوری بلڈنگ ہے، تو ہم اس پہ ایک فلور پہ جاتے ہیں، پھر دوسرے جاتے ہیں، پھر تیسرے جاتے ہیں. تو اس طرح آہستہ 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 ہیپینس کا بھی احساس بڑھتا جاتا ہے. اب جوائے کو اگر ہم کہیں تو اس لائک اے لفٹ، اوپر چلی گئی. تو جوائے کا یہ ہوتا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے جوائے. ایک تیسرا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں، پلیجر، کہ اٹس پلیجر میٹنگ یو. اچھا، وہ ہیپینس نہیں ہوتی، وہ جوائے نہیں ہوتا، ایک ٹیمپرری فیز ہوتی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ پلیجر ہے. تو اس لیے ذرا تھوڑا سا ان کو اس نقطۂ نظر سے دیکھیں. تو پھر ہم اب خوشی کی بات کریں گے، ہیپینس، ٹرو ہیپینس. ایک ہیپینس ہے جس کو ہم ڈیلی کہتے ہیں کہ ہیپی پرسن ہے، اور ایک ہوتا ہے حقیقی ہیپینس، یعنی حقیقی خوشی، دا ریئل ہیپینس. تو جو مختلف لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ہیپینس، جو ریئل خوشی ہے، اس کا تعلق موریلٹی سے ہے، ورچو سے ہے، کہ جو بندہ ورچوس ہوگا، جس میں فضیلت ہوگی انسان کی، انسانیت کی، جس کا کانشینس ہوگا، اس کو صحیح معنوں میں یعنی ہیپینس ہوگی. وہ ہر وقت ہیپی ہوگا، کیونکہ اس کا جو آدمی زندگی گزارتا ہے، رہتا ہے، اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، کام کرتا ہے، وہ اس کا ضمیر جیسے کہتا ہے ویسے کرتا ہے. اس کی آواز سنتا ہے کہ اگر کسی کوئی اچھی بات آ گئی تو اس کو خوشی ہوگی بہت، اور اگر کوئی بری بات آ گئی تو اس کو روک لے گا کہ بھئی یہ تمہاری خوشی کے آگے ابسٹرکشن ہے، اس کو مت کریں. تو وہ آدمی ہیپی ہو گیا. یعنی یہ گویا کانشینس کی بات کو سننا بھی ایک ہیپینس کی پہنچنے کی ایک سیڑھی ہے. تو جتنا آدمی اس کے قریب جاتا جائے گا اتنا زیادہ خوشی ہوتی رہتی ہے.
اچھا اس میں تو وہ اس کا مطلب ہے کہ مورل ویلیو کو کلٹیویٹ کرنا جو ہے، مورل ویلیو کو، ہماری جو اخلاق کی قدریں ہیں ان کو اگر آپ اس لیول پہ لے جائیں، جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے دنیا میں، انہوں نے فرمایا کہ میرا ایک مقصد بڑا یہ بھی ہے کہ اخلاقی قدروں کو مکمل کروں. تو اگر ہم اخلاقی قدروں کو مکمل کرتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے. اب آپ کسی کے ساتھ اچھا تعلق رکھتے ہیں، اچھی طرح بہیو کرتے ہیں، تو اس سے بھی انسان کو، اس کو بھی خوشی دوسروں کو ملتی ہے، اپنے آپ کو بھی خوشی ملتی ہے. تو ایک تو یہ ہے. ایک بڑی بات میں پیچھے دیکھ رہا تھا، کنفیوشس کی بات کی ابھی، کہ کتنے ہزار سال پہلے تھا. اس نے جو الفاظ استعمال کیے، اس نے کہا کہ دوسروں کے لیے وہی کام کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، اور دوسرے وہ کام نہ کرو جو دوسروں کو، جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ دوسرے بھی نہ کریں. اچھا اس کے بعد پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث مبارکہ ہے کہ دوسروں کے لیے وہی کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، اپنے بھائی کے لیے وہی کرو. تو جب آپ دوسرے کے لیے وہ کریں گے جو اپنے لیے کرتے ہیں تو یہ خوشی ملے گی، کیونکہ آپ جو کر رہے ہیں دوسرے کے لیے، اپنے لیے کر رہے ہیں، تو اس سے میٹر آف ہیپینس. تو گویا ہیپینس حاصل کرنے کے، ان سرچ آف ہیپینس ہے. تو اس کا یہی ہے کہ ہاؤ ڈو وی لیو ان دس ورلڈ، what kind of relationship we have with the other fellow beings, our brothers, sisters, اپنے رشتے جو بھی ہیں، اور جو دنیا میں ہم جس سے بھی تعلقات رکھتے ہیں، کسی بھی مذہب سے ہو، کسی بھی شکل میں ہو، کسی بھی رنگ میں ہو، اسے ہم کیسے تعلق رکھتے ہیں. تو یہ بھی ایک خوشی حاصل کرنے کا طریقہ ہے. البرٹ آئنسٹائن بڑا زبردست سائنسدان، آپ کو پتا ہے. ایک دفعہ وہ جاپان میں کوئی لیکچر دے رہا تھا، کسی ہوٹل میں ٹھہرا تھا. تو ہوٹل میں کوئی لڑکا ایک میسج لے کے آ گیا. اب اس کے پاس ٹپ نہیں تھی، تو اس نے ایک کاغذ لیا، اس نے ہیپینس کی ڈیفینیشن لکھی. ڈیفینیشن کیا لکھی؟ اے کام اینڈ ماڈسٹ لائف ول برنگ مور ہیپینس than constant pursuit of success combined with constant restlessness. اس کا مطلب ہے کامیابی کے لیے دوڑیں لگاتے رہنا ہر وقت، وہ آپ کو ہیپینس نہیں دیتا. ہیپینس کیا دیتا ہے؟ ماڈسٹ لائف اینڈ وتھ کامنس. اور یہ جو کاغذ کا چھوٹا سا ٹکڑا تھا، آپ کو پتا بعد میں یہ نیلام ہوا، $1.5 ملین میں نیلام ہوا، وہ جو اس بیل بوائے کو جو لڑکا لے کے آیا تھا. تو یہ ہیپینس کی ڈیفینیشن ایک سائنسدان کی طرف سے بھی ہے کہ ہم اپنے اندر کو کیسے پیس کے ساتھ رکھ سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ دن رات بس دوڑ لگی ہوئی ہے پیسہ کمانے میں، زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے. ٹھیک کامیابی ہونی چاہیے، دوڑ بھی لگانی چاہیے، مگر ود پیس of heart and mind, calm and steady work. اسی طرح ایک بہت بڑے بزنس مین ہے، اب ان کا مجھے نام بھول گیا ہے. اس نے کہا کہ ایجوکیشن کے بارے میں، تعلیم کے بارے میں بچپن سے ہی آپ کلٹیویٹ کریں بچوں کے اندر کہ ایجوکیٹ them to be rich. Educate them not to be rich, but to be happy, so that they know the value of things, not the price. تو ٹھیک ہے، یعنی آپ یہ انکلکیٹ کریں بچوں کے ذہن میں right from the childhood when they are in the school. تو میں نے اپنا ایک اسکول چھوٹا سا، تو اس میں بھی میں نے بہت بڑا یہ لگایا ہوا ہے کہ کیسے ہیپینس کے کیا ہے. اس میں رکھے ہم نے کہ 7 کیا ہے کرائٹیریا، مگر وہ تو سکسیس کے بارے میں، مگر ہیپینس کے بارے میں ایسے آیا کہ میں بھی سوچا کہ ایسی کرائٹیریا ہم جو یاد رکھیں زندگی میں. 3G کر لیجئے کہ ایک تو آ گیا گریٹیٹیوڈ. اچھا ہماری عادت یہ ہوتی ہے اکثر کہ ہم جو ہمارے پاس ہے نا اس کو ویلیو نہیں کرتے، جو ہم دوسروں کا دیکھتے ہیں نا اس کو ویلیو کرتے ہیں، یار یہ میرے پاس نہیں ہے. تو وہ جو گریٹیٹیوڈ کا کانسیپٹ ہے، شکرانہ کا، وہ نہیں رہتا.
کیونکہ وی آر لوکنگ، میرے پاس یہ گھر ہے اتنا زبردست ماشاءاللہ اتنا خوبصورت، شاید میں کہیں ادھر سے گزروں گا نا تو پتہ لگا مرغلا روڈ پہ دیکھوں گا واہ یار کیسا زبردست بنا ہوا ہے. جب میں نے یہ سوچا تو اس کا مطلب آئی ایم ناٹ گریٹفل ٹو واٹ آئی ہیو. تو گریٹیچیوڈ جی نمبر 1 از گریٹیچیوڈ کہ آپ بھی گریٹفل. یہ انسانی فطرت ہے، یہ شعور ہے انسان کا کہ وہ جو چیز اس کے پاس ہوتی ہے نا اس کی ویلیو نہیں کرتا، وہ ویلیو کرتا ہے جو اس سے بڑھ کے چیز کو دوسری کی نظر آئے. تو یہ بھی فطرت ہے. تو آپ کی ہیپینس کی ایک بہت بڑی obstruction بھی راستے کا جو پتھر ہے وہ یہ ہے کہ وی آر نیور گریٹفل ٹو وٹ وی ہیو. دوسرا ہے جی کہ بڑی زبردست، جس کا قرآن مجید میں ہر مذہب میں ہر فطرت میں ہے، گیونگ. ایک گریٹیچیوڈ ہو گیا، دوسرا گیونگ. دنیا کی ہر چیز دیکھ لیں جو قدرت میں بنائی ہے اس میں چیز دیتی ہے. مثلا پودے ہیں وہ سایہ دیتے ہیں، اپنے لیے نہیں ہے. پھول ہے وہ خوشبو دیتا ہے دوسروں کے لیے، اپنے لیے نہیں ہے. پھول اپنی خوبصورتی خود نہیں دیکھ سکتا، ہم دیکھتے ہیں. اس طرح ہمارا جسم جو ہے، اب میں جو بات کر رہا ہوں، کتنے ہمارے سسٹم میرے اندر میری مدد کر رہے ہیں مجھے بات کرنے میں، آپ سے دیکھنے میں، آواز نکالنے میں، سننے میں، دماغ میں سے خیالات کو لانے میں. تو یہ سارا مدد گیونگ ہے. جو شخص ٹیک کرتا ہے وہ کبھی خوش نہیں ہوتا، جو آدمی دوسروں کو دیتا ہے وہ خوش ہوتا ہے. تو ایک جی گریٹیچیوڈ، دوسرا جی گیونگ کہ یو ٹرائی ٹو گیو. آپ کسی کو کچھ دے دیں، تحفہ دے دیں، اور تو چھوڑے جاتے فقیر کو بھی دے دیں، کسی کو اسمائل ہی دے دیں، اچھی بات دے دیں، کوئی گیو اینی تھنگ دیٹ یو ہیو. آدمی وہی دیتا ہے جو کچھ اس کے پاس ہوتا ہے. اگر میرے دل میں محبت ہے، پیار ہے، ایمپتھی ہے، کائنڈنس ہے تو I'll give kindness. اگر میرے ہر وقت غصہ ہی ہے اور نفرت ہے تو I'll give نفرت. So don't give the negative thing, give all the positive things that you have. اس میں ضروری نہیں کہ پیسے کی ہو، علم بھی ہے وہ بھی دے سکتے ہیں آپ دوسروں کو، کوئی چیز دے دیں. تیسری ہے گڈ ڈیڈس. تھرڈ جی ریممبر بھی کہ فرسٹ جی آ گیا گریٹیچیوڈ، دوسرا آ گیا دی گیونگ، اینڈ تھرڈ آ گیا گڈ ڈیڈس. تو قرآن مجید میں اگر کسی کو پوچھے نا مجھے کہ قرآن مجید کا خلاصہ 2 الفاظ میں، تو میں کہوں گا ایمان اور عمل صالح. بلیف، فیتھ اینڈ گڈ ڈیڈس. تو گڈ ڈیڈز اب جی اب رکھیں تو آپ کبھی ناراض خراب ہو ہی نہیں سکتے، کبھی انہیپی ہو ہی نہیں سکتے. Any good deed that you do, you will feel happiness in your side. آپ سڑک پہ جاتے ہوئے کسی کی مدد کر دینے، پتا ہے بڑھا جو بندہ جا رہا ہے چل میں مدد کر کے اس کو، تو وہ کہیں یار اندر سے خوشی ہوگی. اگر کوئی لنگڑا لولا گر گیا، اس کو آپ نے کوئی وہ لے دی، چھڑی لے دی، تو آپ اندر سے ہوگا. یہ نہیں کوئی احسان کیا کسی کو، یہ تو آپ نے خوشی سے دے دیا. بھول بھی جائیں گے مگر اندر سے خوشی ہوگی. تو 3 G's اگر یاد رکھیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب ہم زندگی میں سوچتے ہیں اتنی باتیں کرتے ہیں تو کچھ ایک ٹیگز ہوتے ہیں. ٹیگز کا مطلب ہے جو کپڑے لٹاتے ہیں، کنڈیاں ہوتی ہیں، کنڈیاں رکھ لیں تو یاد رہتا ہے یہ کنڈیوں والی، یہ 3 کنڈیاں جی کے لے لیں. اسی طرح 3C بھی ہو سکتا ہے. 3C میں کیا ہو سکتا ہے؟ کنٹینٹمنٹ. کنٹینٹمنٹ میں یہی ہے جو جیسے پہلے کہا تھا نا گریٹیچیوڈ، کہ جو کچھ ہے اس کے ساتھ آپ ہیپی ہوں کہ میرے پاس یہ سب کچھ ہے. کنٹینٹمنٹ کا ایک یہ طریقہ ہے. اور دوسرا ہے کمپیشن، کہ جہاں بھی ہو ایکسپریس یور کائنڈنس، یور لو، یور کمپیشن، یور کیئر. ٹھیک ہے جی. تو تیسری ہے کنٹمپلیشن، کہ کبھی کبھی خاموشی سے گھر میں بیٹھ کے اپنے اندر کو دیکھیں، من میں اپنے ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو یہ اپنے من میں ڈوب کے کنٹمپلیٹ کرنے سے بھی ہیپینس ملتی ہے. اللہ کو یاد کریں، اپنے اندر کو، اپنے آپ کو دیکھیں،
آپ کا انالیسس کریں تو وہ بھی ایک ہیپینس کا ذریعہ ہے. تو یہ 3-4 چیزیں ہیں یاد رکھنے کی. مگر ایک چیز بڑی زبردست وہ یہ ہے کہ آدمی زندگی میں تکالیف تو ہے نا, کسی کو وفات ہو گئی, اپنے پارٹنر کی وفات ہو گئی, نقصان ہو گیا, کاروبار کرنے میں اس سے نقصان ہو گیا, خود بندہ بیمار ہو گیا, گر گیا, چوٹ لگی, بازو ٹوٹ گیا. اچھا اب یہ تو زندگی کے ساتھ چلتا ہے کہ جی ہاؤ کین بی ہیپی, مجھے تو کینسر ہے, میں کیسے ہیپی ہوں, میں تو مر رہا ہوں. بات ہے نا. تو اس میں ایک میرے خیال ہے کوئی بہت پرانی بات مجھے یاد ہے, اکثر میں یہ اس کو دہراتا ہوں کہ گاڈ گیو می, اس کو کہتے ہیں یہ کئی بے شمار ایکسکیوز می چرچوں میں بھی پڑھائی جاتی ہے. پریئر کہتے ہیں, سیرینٹی پریئر, سیرینٹی پریئر. تو کافی سالوں سے چلتا آ رہا ہے, 1930s 40s وغیرہ وغیرہ. تو پریئر یہ ہے کہ گاڈ گیو می دی سیرینٹی ٹو ایکسپٹ دی تھنگس آئی کی ناٹ چینج, اینڈ گاڈ گیو می دی کریج ٹو چینج what I can do, what I can change. And third, God gave me the wisdom to find difference between the two. یہ اگر ہم یاد رکھیں یہ ایک پریئر دعا, تو میرے خیال ہے بہت ساری مشکل کام آسان ہو جائیں گے. کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم یہ چینج کر نہیں سکتے, تو جب کر ہی نہیں سکتے تو میں why should I bang my head against a wall, میں اپنا سر کیوں مارتا رہوں دیوار کے آگے سامنے, مجھے پتہ نہیں چینج کر سکتے. تو اسی طرح اگر میں ہمت ہے مجھ سے میں چینج کر سکتا ہوں تو I must try my level best, میں اپنی جان کی بازی لگا دوں چینج کرنے میں. تو اور اللہ تعالیٰ مجھے یہ اتنی وزڈم, اتنی عقل دے ان دونوں کے درمیان میں فرق محسوس کر سکوں. تو یہ ایک بہت آخری پریئر ہے, اس کو ہم یاد رکھیں. تو انشاءاللہ جتنی بھی تکالیف زندگی کی آئیں گی, اگر بیمار ہو گیا, لیٹ سے کینسر ہی ہو گیا کسی کو, تو پھر آدمی اس کے لیے کوشش کرے جتنا بھی ہو سکتا ہے. اور اگر موت آنی ہے تو یو کانٹ چینج اٹ, یو ایکسیپٹ اٹ. اوکے, اللہ نے وزڈم دی ہے, میں نے جانا ہے جانا. تو یہ چند ایک چیزیں ہیں جو اگر یاد رکھیں تو ہمیں ہیپینس. اور آخر میں یہی ہے کہ قرآن مجید کھولے, سب سے پہلے آتا ہے الحمدللہ. سب سے پہلی جو سورہ فاتحہ کھلتا ہے جس سے قرآن, الحمدللہ, تھینک گڈنس, الحمدللہ, گریٹیچیوڈ, شکر ہے. بندہ ہر وقت اپنا زندگی میں اچھی چیزیں ڈھونڈتا رہے, تلاش کرتا رہے, ہر اچھائی ڈھونڈے, تو الحمدللہ کبھی ان ہیپی ہو ہی نہیں سکتا. And then we finally rest in peace. جب بندہ مرتا ہے تو یہ کہتے ہیں ریسٹ ان پیس, تو میں بھی آج کہتا ہوں کہ لیٹس ریسٹ ان پیس, وی ریمین ان پیس. تھینک یو, شکریہ.